بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جیل سے خط، وہ خط بھی اپنے بیٹے کے نام لکھا ہے، جو ہر پڑھنے والے کے لیے بہت مفید اور نصیحت اور عبرت کا خزانہ ہے۔ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائیں۔ محترم سامعین، اس خط میں مولانا کلیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ پیارے بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نامہ جس کا لفظ لفظ سے بے لوث محبت، خلوص اور والہانہ تعلق جھلک رہا تھا، وہ مجھے ملا۔ پڑھ کر اپنے رب کی شکر کی توفیق ہوئی، اور اندر سے فخر بھی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے عطا فرمائے ہیں، مگر ساتھ میں آپ کے اضطراب سے حیرت بھی ہوئی۔ میرے پیارے بیٹے، کافی زمانہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسرے چڑیا سے سوال کیا، نہ جانے کیوں یہ انسان پریشان رہتے ہیں۔ دوسری چڑیا نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہوتے ہوں گے۔ میرے پیارے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے تو اللہ ہے، اور وہ اللہ جو ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رحمان اور رحیم ہے، اور جن کی شان یہ ہے کہ کریم رحیم رب کے اور اس ذات عالی سے قربان جائیں کہ ساری حرام کاری اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر، ہمیشہ پوشیدہ فرما کر، ہمیشہ ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کی زندگی عطا فرمائی، اور صبر کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا۔ اس کے بعد نہ صرف اسلام اور ایمان جیسی نعمت عظمی بلا استحقاق اور بلا طلب عطا فرمائی، بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا۔ سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدا نبی بنا کر اول نمبر پر عطا فرمایا۔ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسی اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمی بھی ہماری طلب اور اہلیت کے بغیر عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے والہانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا، اور ہندوستان کی بھی دینی اور دنیاوی سب سے زرخیز علاقہ دو آبا میں پیدا فرمایا۔ چاروں ائمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک حنفی سے وابستہ فرمایا، ساتھ میں مسلک کا فکر اور علم اور عمل میں کمال اعتدال فرفائز، علم دین میں گہرائی اور وسعت کا تقوی، زہد، خودداری، استغنا اور تعلق محلہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ساری دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے خیالات کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے علماء میں امتیازی شان رکھنے والے حقیقی وارث انبیاء علماء دیوبند فکر الہی رکھنے والے مشاہیر سے وابستہ کیا۔ اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے مشائخ اور اکابر علماء کے سرخیل مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ کے قدموں سے نسبت عطا فرمائی۔ اسی پر بس نہیں، ایسے گنوار اور نااہل جن کو گانس کودنے کی تمیز نہیں، محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کے سب سے محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مقصودہ دعوت کے لیے منتخب کیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ان سب انعامات میں ہماری کسی طلب اور استحقاق تو دور کی بات ہے، خواب اور خیال کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہوش اور حواس دے تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائے گی۔ شکر تو کیا کر پائیں گے وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں اور اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا۔ اللہ ہمارے پالنے والے، سارے غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اور وہ ہمارے سب کچھ کو جاننے والا بھی ہے، اور اس دنیا میں کوئی پتہ میرے اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان کی شان اعلی شان ہے، وہ اعلی شان والا ہے۔ پھر چند روز دعوت جیسی ساری انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے خاص الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر یہاں بھیج دیا ہے، تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اس لیے میرے پیارے پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ اور شکر کیجئے۔ وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام کتنے انعام اور رحمت کے ہیں۔ ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کریے جو ہمیشہ VIP بنا کر کریم رب نے عطا فرمائی۔ ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کا جذبے کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرن کثیرن کا ورد کیجئے، اس کے نعرے لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجئے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔
اچھا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم جیسے ظاہر باطن کے گند اور بے حس سے جن کو دعوت کے الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب اور استحقاق، بلا اہلیت اور کوشش، وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت جو کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ اور جس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے۔ جب ایسی عنایات ہے تو اضطراب بے معنی ہے۔ پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے۔ کسی نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو؟ زمین اور آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، بہلول توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ بہلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں، میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات پر رحیم اور کریم اور ہمارے ساتھ اس کا ہے نہایت اخص الخاص کرم ہے۔ اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے، پھر اضطراب اور بے چینی کیسی؟ کیس اور پھر بھی اس کا رخ بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے خوش اور مست رہیے، بس مزہ لیجئے تفویض کا۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ بس نعرہ لگائیے، راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہو آپ راضی، میری خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہو۔ والسلام، آپ کا محمد کلیم۔ محترم سامعین، یہ ویڈیو آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس میں جو لوگ بھی مصیبتوں میں اور اس وقت صعوبتوں میں مبتلا ہیں اور جس طرح کی مصیبت میں بھی وہ مبتلا ہے، تو یہ خط ان کے لیے مرہم پٹی جیسا ہے، تو اس کو تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا کریم صدیقی صاحب کی رہائی کا بندوبست کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس پریشانی اور مصیبتوں کو ختم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔